آج وظائف و اوراد کا 13واں دن جو میں نے پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 بار، سورہ فلق 20 بار، سورہ ناس 20 بار، درود شریف 20 بار، سبحان اللہ 20 بار، اللہ اکبر 20 بار، لا الہ الا اللہ 20 بار، الحمدللہ 20 بار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں قربانی کا واقعہ ایک بار نہیں بلکہ 2 بار پیش آیا۔ پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور دوسری بار حضرت عبد المطلب کے لختے جگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی قربانی کا واقعہ جان لیتے ہیں۔ زمزم کا چشمہ تو دراصل اللہ کے حکم سے حضرت بی بی ہاجرہ اور ان کے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا تھا۔ صدیوں تک جاری رہنے کے بعد ایک ایسا مرحلہ آیا جب مکہ میں کسی قبائلی جنگ کے موقع پر جب مخالف قبیلہ غالب آ گیا تو جاتے جاتے حسب دستور مختلف قسم کی لوٹ مار کے ساتھ ساتھ زمزم کا کنواں بند کر گئے۔ پھر یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ لوگ اس کا مل وقوع تک بھول گئے کہ یہ چشمہ تھا کہاں۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جب قوم کے سردار متولی کعبہ بنے تو ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی انہیں زمزم کی کھدائی کا حکم دے رہا ہے۔ یہی خواب دوسرے دن اور یہی خواب تیسرے دن آیا اور خواب میں انہیں زمزم کا مل وقوع بھی بتایا گیا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر کھدائی شروع کر دی۔ اب قبیلے کے لوگوں نے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا کہ یہ کام ہم بھی کریں گے۔ ان پر شدید دباؤ اور اصرار کرنا شروع کر دیا، چونکہ خواب میں اشارہ انہیں آیا تھا کہ آپ کھدائی کریں۔ اب پریشان ہو کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے منت مانگی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور سب جوان ہو کر میرے دستے بازو بن جائیں تاکہ آئندہ کوئی مجھے اس حد تک پریشان نہ کر سکے، تو میں ان میں سے ایک بیٹا بطور شکر تیرے گھر کے سامنے قربان کروں گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کو اپنے قوم کی طرف سے کس حد تک پریشان کیا گیا۔ اب یہ باپ بیٹا کھدائی میں مصروف رہے یہاں تک کہ پانی نمودار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ یہ پانی حضرت عبد المطلب کی یادگار بھی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے جو جوان ہو کر ان کے دستے بازو بن گئے۔ ان 10 بیٹوں میں سے سب سے خوبصورت اور لاڈلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ تھے۔ اب حضرت عبد المطلب کو اپنی قسم پوری کرنے کی فکر تھی۔ بیٹوں کو اپنی قسم کا بتایا تو سب نے سر تسلیم ہم کر دیا، جس پر قرعہ اندازی کی نوبت آئی۔ اب قرعہ اندازی کے نتیجے میں سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے بیٹے کا قرعہ نکلا جو عبداللہ تھے۔ ایک روز حضرت عبد المطلب اپنے پیارے بیٹے کی قربانی کے لیے جب لے کر کعبۃ اللہ کی طرف نکلے تو حضرت عبداللہ کی بہنیں بھی زار و قطار رونے لگی۔ اب وہاں سردار قریش بھی پہنچ گئے۔ سب عزیز و اقارب نے اصرار کیا کہ عبداللہ کو قربان کرنے کے بجائے کوئی قسم پوری کرنے کے لیے کوئی اور حل نکالا جائے۔ اس پر ان سب نے طے کیا کہ مدینہ میں جو ایک مشہور کاہنہ رہتی ہے اس سے رجوع کیا جائے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو وہ خیبر گئی ہوئی تھی۔ خیبر پہنچے، کاہنہ سے ملاقات ہوئی، اسے ساری صورتحال بتائی گئی، جسے سن کر اس نے دریافت کیا کہ تمہارے ہاں اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس پر مقتول کے ورثہ کو قاتل بطور فدیہ خون بہا کیا چیز ادا کرتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں خون بہا 10 اونٹ مقرر ہے۔ یہ سن کر کاہنہ نے کہا کہ ایک طرف حضرت عبداللہ اور دوسری طرف 10 اونٹ رکھے جائیں اور پھر ان دونوں کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے۔ قرعہ اندازی کی گئی، پھر نام حضرت عبداللہ کا نکلا۔ کاہنہ نے کہا 10 اونٹ بڑھا دیے جائیں، یعنی ایک طرف حضرت عبداللہ اور دوسری طرف 20 اونٹ رکھے جائیں۔ چنانچہ دوبارہ قرعہ اندازی پر بھی حضرت عبداللہ کا نام ہی نکلا۔ اس پر کاہنہ کے کہنے پر ہر بار 10 اونٹ بڑھتے گئے اور قرعہ اندازی ہوتی گئی۔ آخر جب 100 اونٹ ہو گئے اور قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ تب کاہنہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ کے بجائے ان 100 اونٹوں کو قربان کر دیا جائے، یوں قسم پوری ہو جائے گی۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے مزید اطمینان کے لیے ایک بار پھر قرعہ اندازی کی، تب بھی اونٹوں کے نام قرعہ نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب مطمئن ہو گئے اور مکہ واپس آئے اور اپنے پیارے اور لاڈلے بیٹے کے عوض 100 اونٹ کعبہ کے سامنے قربان کیے اور ان کا گوشت اسی جگہ غریب کے لیے چھوڑ دیا۔ یوں بیٹے کی جان بچ گئے اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو گئے۔ اس بات پر حضرت عبد المطلب بہت خوش تھے۔ یوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں قربانی کا واقعہ ایک بار نہیں بلکہ 2 بار پیش آیا۔ پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور دوسری بار حضرت عبد المطلب کے لختے جگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی۔ اس واقعے کے بعد خون بہا 10 اونٹوں سے بڑھ کر 100 اونٹ مقرر ہوا، جس کے نتیجے میں انسان کی قدر و قیمت بڑھ گئی
اور خون ریزی میں بھی کمی آئی۔ قتل کرنے کے سے پہلے ہر کوئی سوچتا کہ 100 اونٹ دینا پڑیں گے۔ 10 والی بات تو ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنانا تھا۔ یوں دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی جھلک دیکھ لی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی قربانی کا واقعہ۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر کے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، وی کین اینڈ وی ول ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔